ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، علیکا آپ کے ذمے، لیسا علیکا نہیں ہے آپ کے ذمے، ہداہم ان کو ہدایت دے دینا، لیسا علیکا ہداہم ان کو ہدایت دے دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، یا ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، ولیکن اور بلکہ اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ لیس علیک ہداہم ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر اپنا مال، فَلِأَنفُسِكُمْ ف تو لی کے لیے، انفس جانے، کم تمہاری، تو فَلِأَنفُسِكُمْ تو اپنی جانوں کے لیے ہی کرو گے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ جو بھی تم مال خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ تو اپنی جانوں کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، وَمَا اور نہ تُنْفِقُونَ تم خرچ کرو گے، وَمَا تُنْفِقُونَ اور تم خرچ نہیں کرو گے، إِلَّا مگر ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، وجہ رضا اللہ، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ اور تم جو خرچ کرو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، وما تنفقوا من خیر اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفا تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا اجر ثواب دیا جائے گا، الیکم تمہیں، یوفا الیکم تمہیں اس کا پورا پورا اجر ثواب بدلہ دیا جائے گا، وانتم اور تم سے لا تظلمون کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تمہارے اجر میں، تمہارے ثواب میں، تمہارے مال کی برکت میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیس علیک ہداہم ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ پچھلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کے احکام، فضائل اور اس کی شرائط بیان ہوئی، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ دیکھو اپنی نیکی کرو اور نیکی کو برباد نہ کرو، نیکی کو بچاؤ، نیکی کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اب مسلمان انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کرتے تھے، لیکن کوشش کرتے تھے کہ کفار کو نہ دیں، کفار کو نہ دیں، ان کو اس کا فائدہ نہ پہنچے، یا ہو سکتا ہے کہ اس لیے نہ دیں کہ جب کفار دیکھیں گے کہ مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہمیں اپنے صدقات میں شامل نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے اس امید اور اس بنا پر ایمان لے آئیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، ان کو ہدایت دینا، ان کا ایمان لانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ تم نے کیوں خرچ کرنا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے،
تو جب تم نے اپنے فائدے کے لیے خرچ کرنا ہے تو جس طرح تمہیں فائدہ ملے گا مسلمان کے اوپر صدقہ کرنے میں، اسی طرح تمہیں فائدہ ملے گا کافر کے اوپر صدقہ کرنے میں۔ جو عام صدقات ہوتے ہیں وہ مسلمان اور کافر دونوں کو دینا جائز ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مشرک ہو، ان سب کو دینا صدقات، صدقہ عام صدقہ وہ سب کو دینا جائز ہے۔ ہاں البتہ صرف ایک زکوٰۃ ہے اور عشر ہے، وہ مسلمان کا حق ہے، وہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت اور چیز ہے، ان کے ساتھ نیکی صلہ رحمی اور نیکی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور چیز ہے۔ ہدایت میرے اختیار میں، وہ جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ تمہاری کسی کو دینے یا نہ دینے سے اس کو ہدایت کا ملنا یا نہ ملنا اس پر موقوف نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم، تمہارے ذمے نہیں ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اب دیکھو نا تم جو خرچ کرو گے تو کس لیے کرو گے؟ تاکہ تمہیں فائدہ ہو۔ تو تمہیں فائدہ جس طرح مسلمان کو دینے میں ہے، تمہیں فائدہ کافر کو دینے میں بھی ہے۔ اللہ نے تمہاری نیت دیکھنی ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہاں سب سے بڑی نیت بیان کی گئی ہے، سب سے بڑی نیت کہ جب انسان کوئی بھی عمل کرے تو اس سے مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ آتا رہے گا کہ اول ما تسعر به النار ثلاث، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا بلکہ جن کی وجہ سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہ پہلے لکڑی ہوتی تھی تو شروع میں کیا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتے ہیں تاکہ آگ پکڑے اور آگ بھڑکے، پھر اس کے بعد جب آگ بھڑکتی ہے نا پھر بڑی لکڑی ڈالتے ہیں۔ تو وہ چھوٹی لکڑیاں جن کی وجہ سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، تو قیامت والے دن کچھ ایسے مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جن کی وجہ سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو اپنا مال خرچ کرتا تھا، بڑا سخی تھا۔ پوچھا جائے گا تمہیں مال دیا کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ یا باری، وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، آپ کی مخلوق کی خدمت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیقال انک جواد، یہ صرف تو اس لیے کر رہا تھا لوگ کہیں واہ جی کتنا سخی ہے، کتنا کھلا ہاتھ ہے، کتنا بڑا ہاتھ ہے، کیا بات ہے اس کی۔ تیری نیت یہ ہوتی تھی، تیری نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ اس سے اللہ راضی ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں، تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ دنیا واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے، لوگوں کی نظروں کے اندر تیری عزت بڑھے، تیرا قد کاٹ بڑھے۔ فقط قیلا، تو وہ دنیا میں ہو گیا، جس کے لیے کیا تھا وہ ہو گیا۔ آج تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کو۔ تو وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم جب خرچ کرو نا تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے نا یوفى الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی تمہارے اجر میں ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وانتم لا تظلمون، کوئی ثواب میں کمی اور کسی قسم کی اس میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ لیس علیک ھداھم، ترجمہ پھر پڑھ دیتے ہیں، لیس علیک ھداھم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی، آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا، کہ اگر ہم ان پر مال خرچ نہیں کریں گے تو شاید یہ سوچ کر یہ ہدایت کی طرف آ جائیں، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ وہ ہدایت پہ کون آئے کون نہ آئے، آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آیا اگر میں ایسا کر لوں تو شاید اس سے کفار خوش ہو جائیں اور ان کا دل نرم ہو جائے ہماری طرف اور اس سے وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، ایسا نہیں کرنا۔ جہاں تک ہدایت کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے دیں گے۔ جیسے بڑا معروف واقعہ ہے سورہ عبس کا کہ کفار نے الگ ٹائم مانگا، ہمیں الگ سے ٹائم دیا جائے، بلکہ یہ سورہ عبس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی آتا ہے، 15ویں پارے کے اندر بھی ہے، 7ویں پارے کے اندر بھی ہے کہ ہمیں الگ ٹائم دیا جائے۔
آپ کے پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر ہمارے غلام تھے، آزاد کیے ہم نے، تو یہ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں آپ کی محفل میں، ہمارا ایک مقام ہے، عزت ہے، تو آپ ان کو ہٹا دیں اور ہم آ کر بیٹھیں گے آپ کے پاس، آپ کی بات سنیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ہے اگر ایسا ہو کہ ان کو صحابہ کرام کو میں الگ کر دوں کہ بھئی آپ اس ٹائم نہ آئیں یہاں پر، یہ ٹائم ذرا تھوڑا سا اسپیشل ٹائم میں ان کو دے دوں تو شاید یہ اسلام قبول کر لیں تو اسلام کو بڑا فائدہ ہو جائے۔ اس پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 سے زائد جگہوں پر قرآن کریم میں بڑی سختی سے منع فرمایا، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ لیکن علیہ کا ہداہم، ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے تعلیم، پیغام، دعوت، حکم جس شکل میں ملا ہے جو کا تم پہنچا دے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، پھر اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، دیکھو تم جو بھی خرچ کرو گے نا تو اپنے فائدے کے لیے کرو گے نا، تو فائدہ دونوں طرف ہے، لہذا دونوں طرف خرچ کرو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تمہیں خرچ کرنا چاہیے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور پھر جو بھی تم اپنا مال خرچ کرو گے تو جب اس نیت کے ساتھ کرو گے نا اللہ کی رضا کے لیے، اور جو بھی تمہیں مستحق نظر آیا اس پہ، تو یوفا الیکم، پھر تمہیں پورا اجر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء، لی کے لیے، الفقراء، فقراء محتاج، فقیر، للفقراء ان محتاجوں کے لیے، ان فقراء کے لیے، الذین جو احصروا مشغول ہو کر رہ گئے ہیں۔ احصروا حصر سے ہے، حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کا کسی جگہ اس طرح پابند ہو جانا کہ وہاں سے نکل نہ پائے، حصر اسی کو کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ محاصرہ بھی بنا ہے، یعنی کوئی شخص اس طرح گھیرے میں آ جاتا ہے، محاصرہ، کہ وہ نکل نہیں پاتا، کہتے ہیں نا فلاں شخص محاصرے میں آ گیا، یعنی وہ اس طرح گھیرے میں آ گیا، نکل نہیں سکتا۔ احصروا، تو یہ لوگ مشغول ہو کر رہ گئے ہیں، اپنی اس مشغولیت سے نکل نہیں پاتے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، للذین، ان لوگوں کے لیے، احصروا فی سبیل اللہ، للفقراء، ان فقراء کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مشغول ہو کر رہ گئے ہیں، لا نہیں، یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے، ضربن، چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ یحسب، گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے، ہم، ان کو، الجاہل، انجان آدمی، ناواقف آدمی، ناواقف آدمی ان کو گمان کرتا ہے، اغنیاء، کہ وہ مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، من التعفف، ان کے تعفف کی وجہ سے، تعفف کہتے ہیں سوال نہ کرنا، نہ مانگنا، خودداری، ان کی خودداری کی وجہ سے انجان آدمی ان کو صاحب حیثیت سمجھتا ہے۔ تعریفو، پہچان لوگے تم، ہم، ان کو، تعریفہم، تم ان کو پہچان لوگے، بسیماہم، ان کے چہروں سے، تعریفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے۔ لا نہیں، یسألون، وہ مانگتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، پیچھے پڑ کر، وہ مانگنے کے لیے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے، لوگوں سے لپٹتے نہیں ہیں وہ۔ وما، اور جو، تنفقو، تم خرچ کرو گے، من خیر، اپنا مال، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بھی، اسے، علیم، خوب جاننے والے ہیں۔ وما تنفقو من خیر، جو مال تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالی اسے خوب جاننے والے ہیں۔ اصلاً تو یہ آیت نازل ہوئی تھی اصحاب صفہ کے بارے میں۔ یہ وہ مسلمان تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے
اور ان کا قیام تقریباً ہمہ وقت مسجد نبوی کے اندر ہی ہوتا تھا، اور ایک جگہ تھی زیادہ تر وہاں بیٹھا کرتے تھے، تو اس کو صفہ چبوترا اب بھی جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر وہ لوگ اکثر موجود رہا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ یہ لوگ کہلاتے تھے، وہ جو لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں چبوترے میں ہیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ 400 کے قریب افراد تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ بھائی آپ ہمہ وقت یہیں رہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، کوئی فرمان سنائیں، آپ اس کو سنیں، سمجھیں، یاد کریں۔ کہیں کوئی کام ہے آپ کو بھیج دیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، فوری طور پر کوئی چھوٹا سا لشکر بھیجنا ہے، ان میں سے 10 15 20 25 100 بندہ بھیج دیا۔ کہیں اور کوئی خدمت ہے کسی بھی حوالے سے تو ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی۔ تو یہ لوگ ہمہ وقت، ان میں قرآن کریم جو کاتبین تھے وہ بھی ہوتے تھے، کاتب وحی وہ بھی ہوتے تھے۔ ہمہ وقت حضور کوئی بات فرمائیں تو ہم وہ بھی محفوظ کر لیں، قرآن کی آیت ہو ہم اس کو بھی محفوظ کر لیں، کوئی کام فوری ہو ہم وہ انجام دیں، کسی کو بلانا ہے، کہیں کوئی وفد بھیجنا ہے، کہیں کوئی لڑائی کے لیے بھیجنا ہے۔ 400 کے قریب اصحاب صفہ ہوتے تھے۔ اب چونکہ ان کا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، مکہ سے آئے ہیں تو خالی ہاتھ ہیں، یہاں پر مدینہ میں نہ کوئی ان کی جائیداد ہے، نہ گھر بار ہے، نہ ان کے پاس وسائل ہیں۔ اب مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ ٹھیک ہے مسلمانوں پہ کرو، کفار پہ بھی کرو، اپنے گھر کا بھی خیال رکھو، لیکن خاص طور پر ان کا خیال رکھو۔ خاص طور پر یہ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے اللہ کے دین کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، دینی خدمات انجام دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا، لہذا خاص طور پر ان کا خیال کرو۔ اب اسی آیت کے ضمن میں وہ تمام طبقات جو دین کے لیے وقف ہو گئے ہوں اور ان کے لیے ذرائع معاش کا اختیار کرنا مشکل ہو، چنانچہ مسلمان یا اسلامی ریاست دونوں، اگر اسلامی ریاست ہو تو وہ، اور اگر اسلامی ریاست نہیں کر سکتی تو پھر مسلمان کوشش کریں کہ وہ ان کے ساتھ مدد و تعاون کا سلسلہ وہ رکھیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کا یہ مصداق، اس زمانے میں اولی مصداق وہ تھا، اور پھر قیامت تک جتنے بھی لوگ دین کے کسی بھی شعبے کے اندر اس طرح مشغول ہو گئے ہوں کہ ان کے لیے ذرائع معاش کا اختیار کرنا مشکل ہو، تو ان کو، مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ للفقراء، اور خاص طور پر یہ جو محتاج ہیں، فقیر لوگ ہیں، الذین، جو احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مشغول ہو کر رہ گئے ہیں، وہ حسر سے ہے، یعنی اب یہاں اس طرح یہ مشغول ہو گئے کہ ان کے لیے اپنے کوئی اور کام کاج اختیار کرنا مشکل ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ چل پھر نہ سکنے سے مراد اپنے ذریعہ معاش کے لیے زمین آنا جانا، کہ کام کاج کے لیے یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل، انجان آدمی ان کو یہ سمجھتا ہے کہ اغنیاء اچھے خاصے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، من التعفف، کیوں؟ ان کی خودداری کی وجہ سے، مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، کسی کے پیچھے نہیں جاتے۔ تعرفهم بسیماہم، ہاں تم ان کو پہچان لوگے اگر ان کے چہروں پہ غور کرو، فقر و فاقہ نظر آئے گا، فقر و فاقہ نظر آئے گا۔ ایک مثال بتاتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جو اصحاب صفہ میں سے تھے، اور سب سے معروف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے، کھانے پینے کی اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے بھوک اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ نڈھال سے ہو کر گر بھی پڑتے تھے، وشیسی آ جاتی تھی۔ ہماری آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تھوڑا سا بی پی لو ہو گیا، نہیں کھایا پیا تو بی پی لو ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک دن ایسی ہی کیفیت تھی، بہت بھوک لگی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں اٹھا، جا کرنا ایسے ہی ایک مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شاید وہ مجھے دیکھیں، پہچانیں، یہ تو بڑا نڈھال سا ہے، اس کو تو بھوک لگی ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا، جو مسئلہ پوچھا بتایا، آگے چلے گئے۔ کہتے میں پھر آ کر بیٹھ گیا۔
عمر رضی اللہ عنہ آئے، میں پھر اٹھا. بھوک ہے نا بسا اوقات بندے کو لاچار کر کے رکھ دیتی ہے، بے بس کر کے رکھ دیتی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بسا اوقات جو فقر ہوتا ہے نا، غربت، محتاجی، یہ بندے کو کافر بنا دیتی ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ آئے، میں پھر اٹھا، مسئلہ لے کے کھڑا ہو گیا، شاید ان کا دھیان پڑ جائے. وہ آئے، توجہ نہیں دی اتنی، انہوں نے جو بات میں نے کہی سنی، سن کر وہ آگے چلے گئے. کہتا میں پھر آ کر بیٹھ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میں پھر اٹھا، بات پوچھنی شروع کی. آپ نے فرمایا بول رہا اصل بات کیا ہے؟ آپ نبی کی نظر ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اگر اپنی پوری فراست سے نظر ڈالے تو اس سے ڈرو، وہ نظر بہت دور تک جاتی ہے، تو نبی کی نظر ہے. آپ سمجھ گئے، کہا وہ ادھر آؤ، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد نا دودھ کا پیالہ ایک صاحب لے کر آئے. تو کہتے ہیں کہ دودھ آیا تو میں بڑا خوش، اللہ شکر ہے کچھ تو ملا. پیالہ سا تھا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جاؤ ان کو پلانا شروع کر دو. میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں سوچ رہا تھا شکر ہے مجھے ملے گا. آپ بہرحال حضور کی دعا تھی، حضور کی برکت تھی. کہتے ہیں ایک کو پلایا، پی لیا، دودھ وہیں کا وہیں. دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، دودھ وہیں کا وہیں. چوتھے کو پلایا، دودھ وہیں کا وہیں. کہتے ہیں 70 سے زائد افراد تھے، سب کو پلایا، سب نے پیا، دودھ وہیں کا وہیں. پھر آپ نے فرمایا برا چل تو بھی اب پیو. اب کہتے ہیں میں نے پیا، ایسے نا میں جیسے پیٹ بھر گیا. آپ نے کہا اور پی، میں نے اور پیا، میں اور پی، دودھ وہیں کا وہیں. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے کہا لگ ربی اب تو لگتا ہے کہ جو پیا ہے نا وہ بھی باہر نکلنے لگا ہے. تعریفہم بسیماہم، ذرا چہروں پہ غور تو کرو نا. خودداری اپنی جگہ ہے، لیکن بسا اوقات غربت نقش ہوتی ہے چہروں کے اوپر، اور نڈھال پن جو ہوتا ہے نا نقش ہوتا ہے چہروں کے اوپر. تعریفہم، ان کو پہچانو ان کے چہروں سے. اسی لیے فقہاء نے ایک عجیب بات لکھی ہے اسی آیت سے. یہ جو فقہاء ہیں بڑے صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں قرآن پر. کہتے ہیں کوئی غریب محتاج کوئی اچھا لباس پہن کے پھر رہا ہو نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس کو زکوٰۃ دینا پھر بھی جائز ہے. ہو سکتا ہے کسی نے اچھا سوٹ دے دیا، اس نے پہن لیا، اچھے سوٹ سے اس کی غربت تو ختم نہیں ہوئی، اس کی بھوک تو ختم نہیں ہوئی. تو اور دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ اچھا بھلا سوٹ پہنا ہوا، 5000 کا سوٹ ہے، 10,000 کا سوٹ یہ پہنا ہوا ہے. نہیں بھائی، ہو سکتا ہے صرف سوٹ ہی پہنا اور کچھ بھی نہ ہو اس کو اس کے نیچے. تو فقیر اگر اچھا لباس بھی پہنے ہوئے لیکن حقیقتاً وہ فقیر ہو تو اس کو صدقہ دینا، اس کو زکوٰۃ دینا سب جائز ہے. لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگوں کے پیچھے لپٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں. وما تنفقوا من خیر، جو تم مال خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، اللہ اسے خوب جاننے والے ہیں. یہ اب آخری آیت ہے جو اس مضمون کی چلی آ رہی ہے، اور یہ شروع ہوئی تھی، یہ مضمون شروع ہوا تھا آیت نمبر 261 سے. یہ مضمون شروع ہوا تھا اور یہ آیت نمبر 74 یہ آخری آیت ہے. الذین، جو لوگ، اور یہ آیت خلاصہ ہے ساری پچھلی گفتگو کا. الذین، جو لوگ، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات میں کریں، والنہار، دن میں کریں، سرًا، خفیہ کریں، وعلانیہ، اعلانیہ کریں. فلہم، سو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس محفوظ ہو چکا. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے لیے ان کے رب کے ہاں محفوظ ہو چکا. ولا خوف، اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے. کل قیامت کے دن جب یہ نیکیاں ان کے کام آئیں گی، پھر ہر قسم کے ڈر اور ہر قسم کے خوف سے وہ محفوظ ہو جائیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا. الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، سرًا، خفیہ،
وعلانیہ اور اعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہو چکا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ کل قیامت کے دن ان پر کوئی ڈر ہوگا نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا۔